اللہ رب العزت نے ہر نبی اور رسول کو معجزات عطا کیے، اور جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو، تمام رسولوں اور انبیاء کو جتنے معجزات دیے ہیں ان سب کا مجموعہ اور اس سے بھی کثیر معجزات حضور علیہ السلام کو عطا کی۔ معجزات جو حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے وہ عدد میں بھی سب سے زیادہ، کل انبیاء کے اجتماعی عدد سے بھی زیادہ، اور مرتبہ و کمال میں بھی زیادہ۔ جتنے معجزات آقا علیہ السلام کو عطا ہوئے ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، اور قرآن مجید کے بعد وہ معجزات جن کا ظہور ہوتا ہے تو قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج کا ہے۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا بھی اس کے بعد آتا ہے اپنے رتبے میں، چونکہ وہ معجزہ ایسا ہے جس میں اس اینڈ پر بھی مخلوق ہے، اس اینڈ پر بھی مخلوق ہے۔ آقا علیہ السلام کی انگلی ہے، کفار نے مطالبہ کیا ہے اور انگلی سے چاند کا سینہ چیر دیا ہے، تو وہ معجزہ سارا عالم خلق میں ظہور پذیر، عالم خلق میں۔ اور معراج ایک ایسا معجزہ ہے جو عالم خلق سے بھی ماورا اور عالم امر سے بھی ماورا، عالم مکان سے بھی اوپر اور عالم لا مکان سے بھی اوپر صادر ہوا، اور ایک اینڈ پر آقا علیہ السلام ہے اور دوسرے اینڈ پر خود رب ذوالجلال ہے، اور اللہ کے حضور علیہ السلام کا پیش ہونا اور اللہ کا دیدار کرنا اور اللہ کے کلام کو سننا اور اپنا ہدیہ اور نیاز پیش کرنا اور اللہ سے تحفہ وصول کر، یہ معجزہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا۔ اب یہ معجزہ چونکہ سب سے بڑا ہے تو اس میں جو تحفہ دیا گیا امت کے لیے وہ بھی تحائف میں سب سے بڑا تحفہ، جس بارگاہ میں گئے ہیں آقا علیہ السلام وہ بھی سب سے بڑی بارگاہ۔ معراج کا معجزہ واحد معجزہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فعل کی نسبت مخلوق کی طرف کی ہی نہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی طرف بھی نہیں کی۔ یعنی اس معجزے کو، حضور علیہ السلام کے معجزے کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کوئی انگلی ہی نہ اٹھا سکے، فعل کی نسبت بھی نہیں کی، کیونکہ بہت بڑی بات تھی جو عقلوں اور لوگوں کے فہم اور ادراک سے بالا تر تھی۔ معلوم تھا کہ انگلیاں اٹھیں گی، زبانیں کھلیں گی، تو جیسے کوئی اپنے محبوب کو کہتا ہے بھئی میرے محبوب تم تو اس طرف ہو جاؤ نا، میں تو کیا تکلیف ہے تمہیں، مت کہو میرے محبوب نے کہ انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ میں گیا، فرما رہا ہے ادھر مت زبانیں کھولو، ہاتھ مت اٹھاؤ، انہوں نے کب کہا ہے کہ میں گیا، میرے محبوب آپ ادھر آ جائیں، میں ان سے ڈیل کرتا ہوں، ادھر چھپا لیا، آؤ، جس نے انکار کرنا میں لے گیا، اب جس نے چیلنج کرنا ہے وہ مجھے کرے۔ یعنی اس معجزے کا ذکر اس انداز اور اس شان کے ساتھ کیا۔ اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی عظیم بارگاہ میں حاضری، تو جو اللہ پاک نے تحفہ دیا، صاف ظاہر ہے اس سے بڑا تحفہ عالم خلق و امر میں کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ محبوب حقیقی اللہ وہ تحفہ دے اور ہمارے محبوب آقا علیہ السلام وہ تحفہ لے آئیں اور ہمیں دیں اور ہم اس کو قبول نہ کریں، تو بولیے ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ تھی نصیحت جو سمجھانا چاہتا۔ اللہ پاک وہ تحفہ اس بارگاہ سے بھیجے اور آقا علیہ السلام وہ تحفہ لے کر آئیں سب سے بڑے معجزے میں، اور امت کو عطا کریں اور ہم اس کو پریکٹیکلی ایکسیپٹ نہ کریں، اپنی لائف میں انفورس نہ کریں، تو اس سے بڑی بھی ناقدری کوئی ہوگی، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ اس سے بڑی کوئی بے وفائی ہوگی، اور اللہ کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ اس معراج کی رات، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ نماز کا تحفہ۔ جب آقا علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے واپس چلے تو مانگا باری تعالیٰ مجھے تو نے جو عطا کرنا تھا کر دیا، تو میں تو اپنی امت کے لیے خالی ہاتھ نہیں جاتا، میری امت کو بھی تو شریک کرنا ان عنایات میں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو نعمت اللہ پاک حضور علیہ السلام پر فرماتے اس نعمت کا حصہ آقا علیہ السلام کی طرف سے امت کو ملتا۔ کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی ہو اور اس کا حصہ امت کو نہ ملا، کوئی ایک نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو دی اور اس کا حصہ امت کو نہ ملا۔ اسی طرح جب معراج کی رات آقا علیہ السلام چلے تو وہی اصول ہوا کہ آقا علیہ السلام کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر بٹھایا اور ما زاغ البصر وما طغیٰ کی شان دی، چہرہ اپنا دیدار کروایا۔ یعنی جو لوگوں کو نصیب ہوگا قیامت کے دن، جو ممکن ہوگا، وہ آقا علیہ السلام کو اسی حیات مبارکہ میں
عطا کر دیا. وہ فوحا الی عبدی ما اوحی، اور باتیں کی اور اپنا جلوہ کرایا اور باتیں کی، وہی فرمائی، دیدار کیا. تو یہ جو ساری نعمت عطا ہوئی تو چلے تو عرض کیا باری تعالیٰ یہ تو میرے لیے ہے سارا کچھ، یہ تو سارا کچھ تو نے میرا دامن بھر دیا، تو میری امت کے لیے بھی تو کچھ دے نا. اس نے کہا پھر محبوب چونکہ آپ کو سب سے بڑی چیز دی ہے اس رات اپنا دیدار، جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب پلٹے تو رستے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، وہ بار بار واپس جانے کے لیے چن کے 313 رسول ہیں اور 5 اولو العزم ہیں اور ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان سب کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کو چن کے کھڑا کیا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے. کیوں؟ وہ اس لیے فرمایا محبوب یہ جو میرا دیدار کر کے اور مجھ سے مل کے جا رہے ہو، اس کی قدر اور اہمیت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ اس کی قدر اور اہمیت تو موسیٰ ہی جانتا ہے نا، جس نے مجھ سے مانگا تھا میرا دیدار. تو میں نے کہا تھا کہ لن ترانی، تو نہیں کر سکتا. اس نے پھر اصرار کیا تھا، کہا نہیں کر سکتا، پھر اصرار کیا تھا. میں نے کہا اچھا ایک تجلی پھینکتا ہوں طور پر، تو دیکھ لینا اگر وہ رہ گیا تو تم بھی کر لو گے. تو صرف تجلی کے اثر سے بے ہوش ہو گئے تھے. تو میرا دیدار، میری ذات کا کرنا، اور ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ جھپکے بغیر تکتے رہنا، اس کی قدر و منزلت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام آج یہاں کھڑے ہو، دیکھو تمہیں فرمایا تھا تو نہیں کر سکتا، اور آج کر جو کر سکتا ہے آج اس کو تک لے. تو 50 نمازیں دی، تحفہ دیا معراج کی رات امت کے. اور وہ عنایت نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت تھی اللہ کو تکنا، ما زاغ البصر وما، اور اللہ سے باتیں کرنا اور اس کے قرب، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا. نعمت یہ تھی معراج کی رات جو آقا علیہ السلام کو عطا ہوئی. تو کوئی ایسی چیز ہی ضروری تھی تحفے میں دینا جو چیز اپنے دامن میں ان چیزوں کے اثرات سمیٹے ہوئے ہو، اسی نعمت کا حصہ دینا ہے نا. تو نعمت کیا ہے؟ ثم دنا ہے، فتدلی ہے، قاب قوسین ہے او ادنا ہے. خدا کا قرب ہے، خدا کے حضور کی حاضری ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے اور اس سے کلام کرنا ہے اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں کو سننا ہے اور آپس میں مکالمہ ہے اور اس کو تکنا ہے. نعمت تو یہ تھی. تو اب اس میں سے حصہ دینا تھا امت کو، اس نعمت میں سے حصہ دینا تھا. تو کوئی ایسی چیز ہی دینا ضروری تھی جس چیز کے دامن میں یہ ساری جو نعمتیں ہیں اس کا حصہ شامل ہو. آپ سمجھ گئے بات کو؟ سارے آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایسی چیز دینے کی ضرورت تھی جس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی ایک پیکج میں آ جائیں اور اس کا حصہ، اس کی جھلک، ریفلیکشن اکٹھی ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی چیز دیتا ہوں محبوب کہ جو کچھ آج رات تمہیں تمہاری شان کے لائق ملا ہے، اب اس میں سے ہر نعمت کا حصہ تمہاری امت کی حیثیت کے مطابق اس کے اندر سارا ڈال دیا ہے. اب جو اس نماز سے جتنا شغف پیدا کر لے اس پر یہ ساری کیفیتیں اتنی کھل جائیں گی. جو اس نماز سے جتنا شغف پیدا کرے گا اس پر وہ کیفیتیں اتنی ہی کھلیں گی، مگر ایک یہ سارا کچھ سمیٹ کر اس نماز میں ڈال دیا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز میری امت کے مومنوں کی معراج ہے. اور پھر توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو بات موسیٰ علیہ السلام جان رہے ہیں کہ حضور کی امت نہیں پڑھ سکے گی 50 نمازیں، بڑا مشکل ہوگا، وہ اللہ پاک خود نہیں جانتے. یہ سارا جو پورا پریکٹس کرائی جا رہی ہے، ایکسرسائز، اس کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے 50 دینی اور اینڈ پر 5 ہی کرنی ہے. کیوں؟ اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس نے چاہا محبوب اگر یہ کیفیت لی ہی ہے تو وہ نعمت آقا علیہ السلام کی صرف یہ نہیں تھی کہ وہاں پہنچ کر دیدار ملا اور کیفیت ملی اور قرب ملا اور حضور ملا اور مکالمہ ملا. نعمت صرف یہ نہیں تھی کہ اگر وہ ملے اور واپس پلٹیں تو آقا علیہ السلام سے یہ سب کچھ کٹ جائے. صرف وہاں ملا اور جب واپس آئیں پلٹ کے اپنے گھر تو اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے تو پھر وہ نعمت کیا ہوئی؟ نعمت جب دی جاتی ہے تو پھر وہ دی جاتی ہے، پھر رہنے کے لیے دی جاتی ہے، جس کو دی اسی کے پاس رہے. تو آقا علیہ السلام کو نعمت جو ملی اب وہاں تو ہوا، مگر وہ اس لیے نہیں تھا کہ پلٹ کے جائیں گے تو اب یہ ملے گا، نہیں. اب آقا علیہ السلام کو اصل نعمت یہ تھی کہ یہ حال اور مقام عطا کر دیا تھا کہ محبوب یہ جو قاب قوسین پہ بٹھا کے سب کچھ دے دیا ہے. اصل نعمت یہ ہے کہ اب آپ پلٹ کے بھی جائیں گے تو چاہے مکہ کی گلیوں میں رہیں، چاہے طائف میں جائیں دعوت دیں پتھر چلیں، چاہے ہجوم سے خطاب کریں کوئی صفا پر 1.25 لاکھ سے خطاب کریں،
خواہ جہاد میں جائیں، غزوہ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، بھلے لوگوں کے ساتھ لین دین کریں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ فیملی میں بیٹھیں، باہر اپنی سوسائٹی کے غلاموں سے ملیں، جنگ کے لیے تدبیر کریں، فوجوں کو ترتیب دیں، اسٹیٹ چلائیں، پولیٹیکل میٹرز ہوں، اکنامک میٹرز ہوں، سوشل میٹرز ہوں، ڈومیسٹک میٹرز ہوں۔ محبوب اب نعمت یہ جو کعبہ قوسین پہ دے دی ہے، اب اس نعمت کا کمال عطا کا یہ ہے کہ یہاں تو تنہا بلا کر دیا ہے نا خلوت میں، اب یہ نعمت ساری جلوتوں میں آپ کے پاس رہے گی۔ یعنی آپ کا حال اب یہ ہوگا کہ جس حال میں بھی رہیں یہ کیفیت نہیں جائے گی، کہ اب یہ کیفیت دے دی ہے محبوب کو۔ وہ جو معراج کی رات کعبہ قوسین ادنیٰ پہ تھی محبوب، اب وہ فرش پہ چلتے پھرتے جہاں جائیں گے تو قلب کا باطن کا حال وہی رہے گا۔ یعنی اب آپ کے قلب کو ثم دنا فتدلی فکان کعبہ قوسین بنا دی، قلب اطہر کو کعبہ قوسین بنا دیا، روح کو او ادنا بنا دیا ہے، اور آپ کے اندر کے حال کو ما زاغ البصر و ما طغی بنا دیا ہے۔ اب آپ جدھر گھومیں پھریں، جن لوگوں میں بیٹھیں اٹھیں، مزاح کریں صحابہ سے اور جنگوں کریں، غصے میں ہوں خوشی میں ہوں، جس حال میں جو بچوں کے ساتھ پیار کریں، ازواج مطہرات کے حلقے میں بیٹھیں ان کی باتیں کریں، جس حال میں ہو محبوب اب یہ کیفیت نہیں جائے گی آپ سے۔ تو حضور کا اس معراج کے بعد زندگی کا ہر لمحہ کعبہ قوسین ہو گیا۔ اب یہ جو دائمی کیفیت عطا کر دی تو اللہ پاک چاہتا تھا کہ چونکہ اس کا حصہ امت کو دینا ہے تو یہ دائمی کیفیت چونکہ نماز میں ہے تو محبوب نے مانگا ہے تو ان کی امت بھی دائماً اس کیفیت میں رہے، تو اس نے 50 نمازیں دی کہ ہر وقت اس حال میں رہیں، ہر وقت اگر 50 پڑھنی پڑتی تو ہر وقت اس حال میں رہتے نا۔ زلیخا عاشق ہو گئی تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام پر، دیوانی ہو گئی تھی نا زلیخا، اور وہ کچھ کیا جس نے یوسف علیہ السلام کو بڑی مشکلات میں ڈالا، اس کے عشق اور جنون نے اس کو پاگل کر دیا نا، حد کراس کر دی زلیخا نے۔ جب زمانہ گزر گیا اور وہ ایمان لے آئی اور تائب ہو گئی اور ایمان بھی لے آئی، معافی بھی مانگ لی اور یوسف علیہ السلام کے عقد میں آ گئی، جب ان کی صحبت ملی اور فیض مل گیا، توجہ ملی، صحبت ملی، توجہ ملی، فیض ملی، تو سارا دن وہ 50 نمازوں کی طرح مصلی پر بیٹھتی تھی اور سر اٹھا کے یوسف علیہ السلام کو تکتی بھی نہیں تھی، دیکھتی بھی نہیں تھی۔ تو ایک روز یوسف علیہ السلام ہنس پڑے، پوچھا بے زلیخا اس وقت تو میری جان کھالی تھی اور مجھے جیل بھجوا دیا تھا، عالم یہ تھا تمہارے عشق اور دیوانگی کا، اور اب حال یہ ہے کہ جب میں مل گیا ہوں، جب میں اس وقت ملا نہیں تھا، مل گیا ہوں تو اب مجھے تکتی نہیں ہو۔ تو زلیخا نے جواب دیا کہ اب جب سے آپ ملے ہیں تو آپ نے کوئی اور ملا دیا ہے، اب اس کو تکنے سے فرصت ملے تو کسی اور کو دیکھوں۔ تو 45 نمازیں معاف کر دیں اور 5 رہ گئیں۔ جب 5 رہ گئیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنا فیصلہ بدلہ نہیں کرتا، جو میں نے کہہ دیا وہ بدلہ نہیں کرتا۔ سو اب فیصلہ یہ ہوا کہ پڑھو گے 5 اور اجر 50 کا ہی رہے گا، پڑھو گے 5، پڑھنے کے لیے 5 رہ گئیں، اور وہ جو اس کے اثرات اور برکات ملنی ہے نا اور اجر و ثواب ملنا ہے کیفیت، وہ 50 کا ہی رہے گا۔ کیفیت یہ ہوگی جیسے تم نے 50 پڑھی، ٹھیک ہے سمجھ آئی، 50 ہی رہیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے تحفہ دیا، 5 نمازیں کر دی پڑھنے کے لیے، اور اس کی جو کیفیات اور برکات اور اثرات اور اجر اور ثواب وہ 50 کا برقرار رکھا۔ گویا صبح سے شام تک کوئی آدمی اسی حال میں لگا رہا، 5 پڑھ کے سارا دن رات گویا اسی حال میں رہا۔ تو 5 نمازوں کا پابندی سے پڑھنے کا مقصد اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو پابندی سے 5 پڑھ لے، یعنی جس نے فجر پڑھ لی تو یہ حال ظہر تک اس کا برقرار رہا، جس نے ظہر پڑھ لی تو عصر تک برقرار رہا، جس نے عصر پڑھی اس کا مغرب تک برقرار رہا، جس نے مغرب پڑھی اس کا عشاء تک برقرار رہا، جس نے عشاء پڑھی اس کا فجر تک سویا رہا مگر فجر تک برقرار رہا۔ 24 گھنٹے کا سائیکل بنا دیا۔ یہ بہت عظیم تحفہ ہے۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم چلو نماز تو پڑھیں مگر اس کے اندر ہمیں یہ کیفیات تو ملتی نہیں، یہ کیفیات تو نہیں ملتی، کیا کریں؟ دیکھو بعض لوگ بینا ہوتے ہیں، بعض نابینا ہوتے ہیں۔ اگر کسی نابینا کو بھی بادشاہ کے دربار میں قرب حاصل ہو اور بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو، پھر بھی اس بیٹھا ہو ہمہ وقت، تو اس کے اور عام رعایا میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر اس کو نظر نہیں آتا تو بادشاہ کو تو نظر آ رہا ہے نا، اگر اس کی نظر اس پہ نہیں پڑ رہی تو اس کی نظر تو پڑ رہی ہے نا۔ تو اگر آپ کو کیفیت نہیں مل رہی کہ اس کو دیکھ سکو، پرواہ نہ کرو، اس حال میں مست رہو کہ مجھے میرا محبوب تک رہا ہے۔ تو عاشق اسی پر مر جاتا ہے، اسے کیا غرض
اگر وہ محبوب کو نہیں دیکھ سکتا تو نہ صحیح، اگر اتنا یقین ہو جائے کہ میرا محبوب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے تو عاشق کو اور کیا چاہیے؟ تو نماز وہ کیفیت ہے کہ اگر آپ نہ دیکھ سکیں تو وہ لمحات ہوتے ہیں جس میں وہ خاص طور پہ نگاہ ڈالتا ہے، آپ کو تکتا ہے، تو اور کیا لیتے ہیں؟ بھلے آپ کو وہ کیفیت ملے یا نہ ملے مگر وہ تو تک رہا ہے نا۔ سو اس کا تصور کر کے، آنکھیں بند کر کے اس تصور میں مست رہیں۔ کیا اس میں مست رہیں کہ 5 مرتبہ اگر باقی اوقات میں کسی کو نصیب نہیں ہے، کئی وہ بھی ہیں کہ ان کو ہر لمحہ تکتا ہے، ایسے بھی ہیں جن کو وہ ہر لمحہ تکتا ہے اور یاد کرتا ہے، لیکن اگر یہ کیفیت نہ بھی ہو تو کم سے کم اس پر ہی خوش رہو کہ 5 وقت ایسے آتے ہیں کہ جب میں وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں اور وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہوتی ہوں تو 5 وقت دن میں ایسے آتے ہیں کہ وہ اللہ پاک ڈائریکٹلی مجھ کو تکتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے؟ اور کیا چاہیے کہ وہ دیکھتا ہے۔ اب آگے جب یہ خیال یقین میں بدل جائے کہ اس وقت وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جتنا آپ سنور سکتے ہیں اتنا سنور جائیں، بس جتنا آپ کے بس میں ہے اتنے ادب میں ہو جائیں، اتنا دھیان ادھر کر لیں، اتنے ذوق سے قرات کر لیں، اتنے ذوق سے سجدہ کر لیں، جتنا کچھ آپ کے بس میں ہے کر لیں، اس لیے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ میری خاطر یہ بندہ اور میری خاطر یہ بندی ایسے جو آنکھیں جھکائے ہوئے ہے، ایسے ذوق سے قرات کر رہی ہے، ایسے سجدہ کر رہی ہے، رکوع، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا۔ اگر محبوب کسی کا تک رہا ہو تو بس محب اور کیا مانگتا ہے؟ تو یہ 5 نمازیں ایسی ہیں کہ ان اوقات میں اللہ دیکھتا ہے، دھیان کرتا ہے آپ کی، اور آقا علیہ السلام نے اس کی گارنٹی دی، فرمایا لسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آقا علیہ السلام جو بات میں نے کہی، گارنٹی دی، عبادت کرتے ہوئے ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے، اور اگر تمہیں یہ کیفیت اور حال نصیب نہ ہو، یہ حال نصیب نہ ہو کہ تم گویا اس کو دیکھ رہے ہو تو اس کی فکر نہ کرو، اس حال کو یقین میں مست ہو جاؤ کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اور یہ پختہ ہوتا چلا جائے گا نا یقین، تو یہی گریجولی آپ کو کیفیات میں بڑھاتا چلا جائے۔ تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ آج معراج پاک کی موقع پر جمع ہیں، تو اس تحفے کو دیا تو اللہ اور اس کے رسول نے، لیکن میں اس کی اہمیت کو دوبارہ یاد کرا دیا، تو اس تحفے کو ایسا لے کے جائیں کہ آج رات کے بعد 5 نمازوں میں سے کوئی نماز نہ چھوٹے۔ کیا میں یہ توقع کر سکتا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سے ہاتھ کھڑا کرا لوں اور گناہ ہو جائے، آپ پورا نہ کریں اور پھر گناہ گار ہوں، ایسا تو نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ نقطہ سمجھ آگے؟ آپ کو بھلے کچھ دکھائی دے یا نہ دے، وہ تو آپ کے چہرے پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہے نا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، تو اس کے دیکھنے سے گناہ دھل جائیں گے۔ جس کو وہ دیکھ لے اس کا کیا گناہ بچے گا؟ آپ کو وہ حال کیفیت ابھی ملتی ہے نہیں ملتی، بودر نہ کریں، یہی کیفیت پر اکتفا کریں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس کو رب تکے دیکھے اس کے گناہ کہاں رہنے۔ اور اس کے لیے ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں جس میں نماز پڑھنا 50% آسان ہو جائے گا۔ 50% ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں۔ کیا؟ ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں۔ جب وضو پہلے سے ہی موجود ہوگا، ٹوٹے گا ہی نہیں، تو نماز پڑھنا 50% آسان ہو جائے گا۔ بدقسمتی ہے کہ لوگ دعویٰ بہت کرتے ہیں قرآن کا، مگر قرآن فہمی نہیں ہوتی اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر قرآن سمجھا ہوتا تو آج اس امت کی ہر مسجد میں معراج مصطفیٰ منایا جا رہا ہوتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ہر قوم اپنے مقدس ایام کو مناتی ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی اپنے رب سے ملاقات کی رات آئی ہے۔ اس سے بڑھ کر آقا کی فضیلت اور کوئی نہیں، اور اس سے بڑھ کر آقا کی مسرت اور خوشی اور کوئی نہیں، اور امت اپنے محبوب نبی اور پیغمبر کی خوشی نہ سیلیبریٹ کرے تو کس دین کا پرچار کرتے ہیں وہ اسلامک سینٹرز میں اور مسجدوں میں، اور حضور کی امت کے سامنے کس دین کے علم بردار بنتے ہیں کہ جن کو اپنے محبوب اور پیغمبر کی خوشی کے ساتھ خوشی نہیں، ان کی فضیلت اور عظمت کے ساتھ ان کے دل خوش نہیں، اور حضور کی عظمت اور فضیلت کا ذکر جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ اپنی طرف سے اس کو اپنی مسجدوں میں بیان نہ کریں۔ میری بات سمجھے ہیں؟ تو کیا تعلق ہے ان کا حضور کی ذات پاک کے ساتھ؟ امت کو معراج کا حصہ دیا ہے،
لوگوں نماز کبھی نہ چھوڑو کہ مرتے دم تک نماز نہ چھوٹے، اس میں معراج ہے۔